اور یہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کی فیس ہے 3 پاؤنڈ، یہ فرق پڑتا ہے۔ یہ کتا اس مدرسے میں جاتا ہے اور اس کو کار چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، اس کا خرچہ 10,000 روپے مہینے کا آ جاتا ہے۔ یوں خرچے الگ الگ اس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، تو اس کے یہ 1.25 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے 7,000 میں سے یہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، حدیث شریف ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار کرو، ہاتھ کھول بھی مت دو اور ہاتھ گلے سے باندھ بھی مت دو، درمیانی طریقے پر خرچ کرو تو آدھی کمائی ہے، نصف المعیشہ۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ نے صدقہ دیا، خیرات دی، تو اس بڑھیا نے، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے پاس اللہ کی کتابیں رہی ہیں حضور کی تشریف آوری سے 600 سال پہلے، 600 سال پہلے ان کے پاس کتابیں تھی۔ ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر وہ آسمانی کتابیں ہیں، اس کا بالیقین یہ کہنا بھی مشکل ہے، اور کب یہ نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، یہ بتانا بھی مشکل ہے۔ 4 ویدیں ہیں، رگ وید، یجر وید، فلاں وید، فلاں وید، 4 ویدیں ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے، ہندوؤں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں اور انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، مگر کون سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں اور کب نازل ہوئی ہیں، اس کو بالیقین کہنا بھی مشکل ہے۔ ہم 4 ہی کتابوں کے بارے میں بالیقین جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور فلاں فلاں نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ یہ تورات اور انجیل اور زبور یہ بنی اسرائیل پر نازل ہیں، اور بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ حضور کی نبوت سے لگا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آئے ہیں، اس کے 600 سال کے بعد، 600 سال کا زمانہ کوئی لمبا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 4 یہ جو 3 کتابیں ہیں بنی اسرائیل والی، انہی کو اہل کتاب کہتے ہیں، پیپل آف بکس وہی کہلاتے ہیں۔ اور دنیا میں اور کتابیں آئی ہوں گی، ضرور آئی ہوں گی، وہ کون ہے معلوم نہیں، کن نبیوں پر آئی معلوم نہیں، لہذا کسی کو اہل کتاب نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات سنو، جن کے بعد کل گزشتہ تک کتاب تھی، ان کے اللہ کی شریعت پر ہونے کی پوسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ہزاروں سال پہلے جن پر اللہ کی کتابیں نازل ہوئی وہ سب بگڑ کر کے خراب ہو گئی، اور ملت بھی ان باتوں پر نہیں رہی۔ تو اہل کتاب وہ لوگ جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں ساری دنیا سے آگے ہیں۔ اسی لیے جن مسائل میں قرآن اور حدیث میں کوئی وحی نہیں آئی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے تھے، مشرکین مکہ کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں ایک مسئلہ آتا ہے، سدل، سدل کے معنی ہے کنگھی سے سارے بال پیچھے کھینچ لو، اور فرق بیچوں بیچ میں مانگ نکالو۔ مشرکین مانگ نکالتے تھے اور یہود سدل کرتے تھے۔ تو جب تک شریعت میں، ہماری شریعت میں حکم نہیں آیا، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سدل کرتے تھے، یہود کی موافقت کرتے تھے، مشرکین کی طرح سے مانگنے نکالتے تھے۔ پھر جب ہماری شریعت میں حکم آیا تو پھر حضور بھی اپنے سر میں مانگ نکالنے لگے۔ بہرحال جو حکم پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، قومی رواج ہے، قومی رواج اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی رواج ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضور یہود کی موافقت کرتے تھے، کیوں کہ یہود
قریب ترین زمانے تک ان میں نبوت اور آسمانی کتابیں رہی ہیں، لہذا ان کی باتیں قریب شریعت سے اقرب ہوتی ہیں۔ تو اب یہ عورت جوئش ہے، وہ دعا دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ کے ذہن میں آیا کہ قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، یہ اہل کتاب ہے اور یہ مجھے دعا دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ چنانچہ جب حضور آئے تو حضور نے فرمایا، حضور سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے عجیب جواب دیا، مسئلے کا مسئلہ اور دعا کی دعا۔ فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہ دعا ہو گئی اور تعلیم بھی ہو گئی کہ امت ان لفظوں سے دعا کرے، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اور حضرت عائشہ کو جواب بھی ہو گیا کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما ہم ثواب، کھجور کی کھجور، ثواب کا ثواب۔ مسئلہ بھی بتا دیا اور دعا بھی کر لی۔ اعوذ باللہ من عذاب النار، میں اللہ کے پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے قبر کے عذاب سے۔ پھر بہت چند دنوں کے بعد سورج گرہن ہوا مدینہ میں۔ مکی زندگی میں سورج گرہن ہوا نہیں ہوا ہے نہیں معلوم، روایت میں کہیں تذکرہ نہیں، اور مدنی زندگی میں صرف 1 سال سورج گرہن ہوا ہے، جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس کے اگلے دن سورج گرہن ہوا تھا۔ تو عرب یہ سمجھتے تھے کہ سورج گہناتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، بھینس جیسا ہاتھی جیسا بڑا آدمی مرتا ہے تو پھر سورج گہناتا ہے، ماتم کرتا ہے، سوگ کرتا ہے۔ تو کل گزشتہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو یہ حضور کے چوتھے صاحبزادے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا کہ ابراہیم کے مرنے کا سورج نے سوگ کیا۔ دیکھو میرے بھائیو، ہر سال 1 مرتبہ سورج گہناتا ہے اور ہر سال 1 مرتبہ چاند گہناتا ہے، لیکن یہ جو سورج گہناتا ہے یہ ہر جگہ نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ زمین گول ہے، امریکہ میں سورج گہنایا تو انڈیا میں لوگ سوئے پڑے ہیں، وہاں کہاں گہن دکھے گا، اور انڈیا میں گہنا آیا تو امریکہ والوں کو کہاں پتا چلے گا۔ پھر جب گہناتا ہے تو سورج بڑا ہے اور چاند چھوٹا ہے، زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آتا ہے تو سورج نظر نہیں آتا ہے، سورج گہناتا ہے۔ تو اب جب چاند چھوٹا ہے سورج بڑا ہے تو سارے سورج کو چھپا نہیں سکتا، تھوڑا سا حصہ پاؤ آدھا اتنا ہی آئے گا، اور عام طور پر تو پتہ ہی نہیں چلے گا، گہن لگ بھی گیا اور چلا بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو کیلنڈر میں جنتری میں چھپا ہوا ہو کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے بجے گہن ہوگا، اور آپ کو یاد ہو اور آپ اس وقت میں شیشہ کالا کر کے سورج کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اتنا پکڑا ہوا ہے، ویسے تو نظر بھی نہیں آتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً آدھا تو نہیں سورج نہیں پکڑا جاتا ہے، تقریباً آدھا سورج گہنا جاتا ہے، اور دوپہر کو ایسا موسم ہو جاتا ہے جیسا اب عصر کے بعد موسم ہے، ایسا موسم ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں میرے 78 ایئر ہو رہے ہیں، ان 78 سال میں نے ایسا سورج گرہن 1 مرتبہ دیکھا۔ باقی ہر سال سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے،
پتہ چلتا ہے نہیں بھی چلتا ہے. دیوبند میں 5ویں گھنٹے میں پڑھا رہا تھا اور پہلے سے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ آج سورج گرہن ہونے والا ہے. آدھا گھنٹہ گزرا اور دارالعلوم کا گھنٹہ بجنے لگا، ٹن 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 ٹن. ارے نا وقت گھنٹہ کیا بج رہا ہے؟ دارالعلوم میں ایک گھنٹہ ہے، وہ بجتا ہے جب کوئی خاص بات اطلاع کرنی ہو. ایک دم سب رک گئے، بھائی کیا گھنٹہ بج رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ سورج گرہن ہوا ہے. تو سارے دارالعلوم میں چھٹی ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور تمام مسجدوں میں صلاۃ کسوف شروع ہو گئی. میں بھی اپنے محلے میں چلا گیا اور اپنے محلے میں صلاۃ کسوف میں نے ہی پڑھائی. 1.25 گھنٹے ایسا رہا، پھر اس کے بعد کھل گیا. تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. تو مدنی زندگی میں سورج گرہن ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سال نہیں ہوتا، ہر سال ہوتا ہے. لیکن ایسا جسے پتہ چل جائے بغیر موسم ہی سارا بدل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھ کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور حضور کو بھی پہلے سے اطلاع نہیں ہے، وحی سے اطلاع نہیں ہے. یہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں، بریلوی نہیں، رضا خانی اور ہیں، بریلوی اور ہیں. بریلوی جو ہیں وہ تو ہم سے قریب ہیں اور یہ رضا خانی یہ تو قطر بدعتی ہیں. کسی قیمت پر وہ سمجھنے کی نام نہیں لیتے ہیں، پھر راہ راستہ پر آنے کا نام نہیں لیتے، وہ رضا خانی ہیں. اور باقی یہ جو بدعت میں مبتلا ہیں، ہم بھی تو پہلے بدعتی تھے، اللہ نے توفیق دی تو بدعت سے نکل کے سنت پر آئے. تو بریلوی وہ ہے جو بدعت میں مبتلا ہے، کٹر نہیں ہے، یعنی ان بدعت کو دین نہیں سمجھتا. اس کو تم سمجھا دو تو مان لے گا. اور رضا خانی وہ ہے جو بدعت کو دین سمجھتا ہے، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ان بدعت کو. تو وہ رضا خانی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنا علم تھا اللہ نے وہ سارا علم حضور کو دے دیا تھا. اور بے شمار واقعات ہیں کہ حضور کو پہلے سے علم نہیں ہے. آج علم نہیں تھا کہ آج سورج گرہن ہونے والا ہے. حضور گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے اور سورج کو گرہن لگا تو حضور لوٹ آئے اور لوٹ کر آ کر گھوڑا باہر باندھ دیا اور وہاں جہاں تک گئے تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے کسی سے کہا کہ اعلان کر دو مدینہ میں الصلاۃ جامعۃ، جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے جماعت سے، وہاں چلو سب. بعض نمازیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اور بعض نمازیں صرف جامع مسجد میں ہوتی ہے جیسے جمعہ کی نماز، اسی لیے اسے جامع مسجد کہتے ہیں. تمام بستیوں کی مسجدیں وہاں اکٹھا. اب آبادیاں بہت بڑھ گئی، لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی. ابھی میں مولانا ادریس صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ قسطنطنیہ کی آبادی 2 کروڑ ہے. اب 2 کروڑ لوگ کہاں اکٹھا ہوں گے، کون سی مسجد میں؟ تو جب یہ صورتحال ہو گئی تو پھر علماء کرام نے اجازت دی کہ اگر شہر کے بیچ میں ندی گزر رہی ہے، ریور گزر رہی ہے، تھیمس، جمنا، تو ایک جمعہ ادھر پڑھو ایک جملہ ادھر پڑھو، بس 2 جگہ جائز ہے. مگر پھر اور بڑے شہر ہو گئے تو پھر سب حسب ضرور گنجائش پڑھو، اور گنجائش نہیں ہے تو 2 جمعے پڑھو 2 عیدیں پڑھو. یہ سب مجبوری کی صورتیں ہیں، ورنہ تو ایک ہی نماز ہونی چاہیے اور ایک ہی مسجد میں ہونی چاہیے. تو جیسے جمعہ کی نماز ایک ہوتی، اس لیے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں، تمام مسجدوں کے نمازیوں کو اپنے اندر اکٹھا کرنے والا. تو عیدین کی نمازیں بھی ایک جگہ ہوں گی. دیکھو مسجد نبوی چھوٹی تھی اور مدینہ کے جتنے تھے ان کو تو جمعہ پڑھنے آنا ہے،
لیکن چاروں طرف کے جو دیہات ہیں ان میں ایک کا دکا کوئی آتا تھا، باری باری آتے تھے، ایک آیا، ایک گھر کام میں رہ گیا، دوسرے جمعہ کو دوسرا آیا. لیکن عید کے دن جو ہے غیر معمولی خوشی ہوتی ہے، سارے ہی دیہات سمٹ آتے ہیں، کیونکہ دیہات میں عید تو ہوتی نہیں، عید میں شہر میں ہوتی ہے، تو سارے ہی دیہات سمٹ آتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں. تو جب جمعہ کے دن مدینہ شریف میں 9 مسجدیں، مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھی، گاؤں کی نہیں، گاؤں کی قباء کی اوالی کی مسجدیں تو الگ، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تھی. تو جب جمعہ کے دن جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ مسجدوں کے سارے مصلی تو آ جاتے تھے، اور دیہات کے کا دکا آتے تھے، سارے نہیں آتے تھے، تو مسجد نبوی کافی ہو جاتی تھی. لیکن جب عیدین آتی تھی تو اب تو مدینہ کے سارے نماز مسلمان تو آئیں گے، سارے چاروں طرف کے دیہات کے بھی سارے مسلمان آئیں گے، تو اب مسجد نبوی کافی نہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر میدان میں جہاں بازار مارکیٹ لگتی تھی اس میدان میں عیدین پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ مسجد نبوی کافی نہیں تھی، اس لیے میدان میں جانا پڑتا تھا. یہ کیوں کافی نہیں تھی؟ مدینہ کے تو سارے لوگ ہوتے تھے، لیکن دیہات کے کا دکا آتے تھے، اور عیدین میں تو سارے دیہات کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بچے تک آتے ہیں. اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ شہر سے نکل کر کے اگر پڑھو تو کہاں پڑھو گے، اور سارا شہر نکلے گا بھی کیسے؟ تو یہ حالات بدلے تو علماء نے اجازت دی کہ ہر مسجد میں عیدین پڑھ سکتے ہو، بلکہ اگر ویدر کی مجبوری ہو یا جگہ کی کمی ہو تو 2 3 عیدیں بھی پڑھ سکتے ہو. تو حالات بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، الصلاۃ جامعۃ، جامع مسجد چلو، جماعت سے نماز ہو رہی ہے. یہ مدینہ میں اعلان کیا، 9 مسجدوں میں جا کر اعلان ہو گیا. حضور پہنچے اور گھوڑا باندھ دیا اور گھروں میں داخل نہیں ہوئے، اسی حال میں انہی کپڑوں میں، نہا کر نئے کپڑے نہیں بدلے، انہی کپڑوں میں، اور اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے بڑھ کر محراب پر گئے، اور اتنی دیر میں محراب میں نمازی اکٹھا ہو گئے ہیں، قریب کے لوگ آ گئے ہیں. تو حضور نے محراب میں جاتے ہی نماز شروع کر دی. یہ پہلی صلاۃ الکسوف ہے جو اسلام میں پڑھی گئی، اور یہی ایک ہے. مکی دور میں سورج گہن ہوا نہیں ہوا معلوم نہیں، مدنی دور میں یہ ایک مرتبہ گہن ہوا. اور میں نے کہا کہ میں نے 78 ایئرز میں ایک ہی مرتبہ ایسا گہن دیکھا ہے کہ بغیر اطلاع کیے سارا شہر پریشان ہو گیا کہ کیا ہوگا، اور ساری مسجدوں میں نمازیں شروع ہو گئی. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر فرمائی، اور اس میں یہ غلط فہمی دور فرمائی کہ چاند اور سورج کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر نہیں گہنایا کرتے. یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ اس کو کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَالشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یاد کرو جب یہ سورج لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. اب آدمی سوچے کہ اتنا بڑا، زمین سے ہزاروں گنا بڑا سورج لپیٹ کر کیسے رکھ دیا جائے گا؟ جیسے سورج گہن ہوتا ہے تو اللہ لپیٹ دیتے ہیں. تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. یہاں کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے، مولوی سوچے گا، اور مولوی جیسا ہائی مائنڈ سوچے گا کہ یہ جو سورج گہن ہوتا ہے، چاند گہن ہوتا ہے، وہ تو حساب سے ہوتا ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہاں ہوئی؟ یہ کوئی سوچ سکتا ہے.
اور حساب بہت آسان ہے. تم چاہو تو میں بتا دوں. اس سال آپ سورج گہن اور چاند گہن جس مہینے میں، جس تاریخ میں، جس وقت میں جے بجے سے جے بجے تک ہو وہ لکھ رکھو، 18ویں سال اسی وقت ہوگا. یہ حساب پیٹرن حساب ہے. ہر 18ویں سال اسی وقت سورج گہن چاند گہن ہوگا. یہ تو بہت آسان حساب ہے سمجھنا. تو جب حساب سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت کی نشانی کہاں ہوئی؟ یہ سوال کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس کو سوچو. دیکھو یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے. پھر بھی معجزات خرق عادت ہیں. انبیاء کے ہاتھ سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں جس علاقے میں تھی، اس علاقے کے نیچے گندک کے بے حساب خزانے تھے جو سالوں سے جل رہے تھے اور اوپر کی مٹی پک رہی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ سارے پک کر کے اوپر کا پورا قطعہ اچھلا، آسمان تک گیا اور وہ سارے کنکر کھنگر وہ سارے بارش بن کر کے برسے اور وہ زمین 2000 فٹ سطح سمندر سے نیچے چلی گئی. مگر وہ عذاب ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اس کے بھی اسباب ہیں کہ نیچے گندک کے خزانے جلتے رہے اور اوپر مٹی پکتی رہی، وقت آنے پر وہ پھٹے. تو یہ کائنات ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے. یہ سبب 2 ہے، سبب خفی اور سبب ظاہر. ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا ہے. کیسے پیٹ بھر گیا؟ شکم سیر کیسے ہوئے؟ کھانا کھایا اس لیے ہوئے. پانی پیا، سیراب ہوئے. سیراب یعنی سیر از آب ہو گئے، پانی سے سیر ہو گئے. کیسے سیر ہو گئے؟ پانی پیا سیر ہو گئے. بچہ بیمار تھا، پہلی مرتبہ آئے تو چارپائی پر پڑا تھا، اب آئے تو صحن میں کود رہا. ارے بھائی تمہارا یہ لڑکا بیمار تھا. کہنے لگے وہ فلاں ڈاکٹر کی دوا لائے تو ٹھیک ہو گیا. اب ڈاکٹروں کے ایسے دوائیں آتی ہیں، مریض کھاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، یہ سب ظاہر ہے. اور بعض اسباب خفی ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. فلاں نچھتر لگا تو بارش ہوئی. اب نچھتر ستاروں کے مجموعے کا نام ہے اور برسات کے 4 مہینوں میں 8 نچھتر ہوتے ہیں. ہر 15 دن کا ایک نچھتر ہوتا ہے اور ہندی میں ان کے نام ہیں. اور ان کے خواص ہیں کہ اس نچھتر میں یہ ہوگا تو اگلے نچھتر میں یہ ہوگا تو اگلے نچھتر میں یہ ہوگا. میرے ابا نے ایک نچھتر کے بارے میں مجھے بچپن میں بتلایا تھا. جیسے مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی تو باپ حکمت کی باتیں بتائے گا. باپ کہانیاں نہیں سنائے گا، دادی کہانیاں سنائے گی، نانی کہانیاں سنائے گی، اور باپ تو حکمت کی باتیں سنائے گا. تو میرے ابا نے میں نے پوچھا ابا یہ نچھتر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، سمجھایا اور بتایا کہ اتنے نچھتر ہوتے ہیں، اس کے یہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک کو بتایا رون. یہ گجراتی ہے رون. رون ریلی ہاری کہ تپی ہاری. یہ جو 15 دن ہے رون کے، ان میں خوب دھوپ پڑے بارش نہ ہو، یا اتنی بارش ہو کہ ریل پیل ہو جائے تو رون تپی ہاری کہ ریلی ہاری. رون تپے یا ہارے یا ریلے تو آدر مجھے نہ آنند تھائے. یعنی اگلا جو آدر آئے گا نچھتر وہاں جا کر خوب بارش ہوگی. تو یہ سب ان کے خاص سے بیان کرتے ہیں اس طرح سے. تو اب
اب کوئی سوچے کہ بھئی آدر میں روم میں یہ ہو، آدر میں یہ ہو، اس میں اور بارش ہونے نہ ہونے میں کیا تعلق ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ خفی تعلق ہے. تو بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں، یہ نسبت جائز نہیں. جو تعلق ظاہر ہے، جیسے کھانے سے شکم سیر ہونا، پینے سے سیراب ہونا، دوا سے اچھا بچے کا اچھا ہونا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کا علاج کیا، دوا لائے تو اچھا ہوا، یہ نسبت جائز ہے. اور جہاں تعلق خفی ہے وہاں نسبت جائز نہیں. وہاں نسبت اللہ کی طرف کرو. اللہ نے اپنے فضل سے بارش دی، فلاں نشتر لگا اس لیے بارش ہوئی، یہ نسبت جائز نہیں. لوگ آتے ہیں بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد دے. اللہ نے دے دی، کسی بزرگ کی دعا لگ گئی ہے، اس کو نیک اولاد دے دی. تو یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی دعا سے یہ لڑکا ہوا، یہ جائز نہیں، شرک ہے. یہ کہو اللہ نے اپنے فضل سے لڑکا دیا. جہاں بھی سبب خفی ہے اس مسبب کی نسبت سبب کی طرف مت کرو، اللہ کی طرف کرو. اور سبب ظاہر ہے تو پھر مسبب کی طرف نسبت کرو. یہ مسئلہ بتلا ہوں میں. تمام وہ چیزیں کہ مسبب سے سبب کیسے پیدا، سبب سے مسبب کیسے پیدا ہوا پتہ نہیں، وہاں سبب کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، اللہ کی طرف نسبت کرو. اور جہاں بظاہر ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس سے یوں ہوا، تو وہاں سبب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. وہاں سبب کی طرف نسبت کرنے سے عقیدہ خراب نہیں ہوگا. دیکھو ہر کام اللہ ہی کرتے ہیں. جو سبب ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، جس کا سبب خفی ہے وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. ہم کھانے سے جو شکم سیر ہوتے ہیں تو روٹی تھوڑی شکم سیر کرتی، اللہ کرتے ہیں. اس لیے ایک بیماری ہے جوع البقر، بچھڑے جیسی بھوک. یہ ایک بیماری ہے جوع البقر، بچھڑے جیسی بھوک. بچڑا ہے، گائے ہے، کھاتی صبح سے شام تک کھاتی رہتی ہے. اور وہ یورپین جو گائے ہمارے یہاں آئی ہیں وہ تو ہماری گائے سے 4 گنا زائد کھاتی ہیں. ہماری یہاں یورپین گائے امریکن گائے کہلاتی ہیں، وہ تو ہماری گایوں سے 4 گنا زائد کھاتی ہیں. کیونکہ یہاں لوگ 4 مرتبہ کھاتے ہیں تو اس لیے گائے بھی 4 مرتبہ کھاتے ہیں. کھا رہا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اس کو جوع البقر کہتے ہیں، بچھڑے جیسی گائے جیسی بھوک. تو روٹی کھا رہا ہے اور پیٹ بھرتا نہیں ہے. معلوم ہے روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو اللہ بھرتے ہیں. اللہ جب بھرتے ہیں تو ایک لقمے میں بھی بھر دیتے ہیں. رسالہ قشیریہ ایک تصوف کی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے، مگر یہ جو بزرگوں کی حکایتیں لکھتے ہیں، چاہے وہ کسی کتاب میں حکایتیں ہوں، چاہے وہ فضائل اعمال میں حکایتیں ہوں، حکایتوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرنے کا. کیونکہ بزرگوں کی جو حکایتیں ہیں ان میں سے 50% تو گڑی ہوئی ہوتی، اور 50% میں 50% نمک مرچ لگا کر چٹپٹا بناتے ہیں. اس لیے یہ جو حکایتیں ہیں ان حکایتوں سے عقیدے بنتے نہیں ہیں مگر عقیدے بگڑتے ہیں. اس لیے حکایتوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرنے کا. تو میں بتاتا رسالہ قشیریہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ 40 دن میں 1 لقمہ کھاتے تھے. رسالہ قشیریہ میں یہ قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ 40 دن میں 1 لقمہ کھاتے تھے. تو 40 دن میں 1 لقمہ کھاتے تھے پھر بھی ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. کیونکہ یہ لقمہ 2 لقمے 5 لقمے 10 لقمے پیٹ تھوڑی بھرتے ہیں، پیٹ تو اللہ بھرتے ہیں. اسی لیے جو صابر بندہ ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو جی بھی بھر جاتا ہے. اور پیٹ بھرا کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ پیٹ کی کھال تننے لگی.
بس پیٹ بھر گیا ہے. اب جی کو بھرا دو. اور جو پیٹو ہوتا ہے اس کی کھال تنتی رہتی ہے, اوور لوڈ ہو جاتا ہے, ٹنکی فل ہو گئی, مگر جی نہیں بھرا, کھاتا ہی چلا جا رہا. ہندوستان میں برہمنوں کے یہاں ایک قوم ہوتی تھی روبے, اب تو رہے نہیں. تو جب ہندو ان کی دعوت کرتے تھے, یہ ان کے گویا برہمن ہیں بڑے مرتبے کے, تو جب وہ کھانا کھلا دیا, سب کو پیٹ بھر گیا, تو پھر اب وہ روبے سے ایک آدمی لڈو دے گا کہ پنڈت جی یہ لڈو کھا لو تو 1 روپیہ دوں گا. آج کا روپیہ نہیں, اس زمانے کا روپیہ, 1 پاؤنڈ دوں گا. تو پنڈت جی کھا لیتے تھے, تو 1 روپیہ دیا, لے لیا تھا. تو دوسرا ایک لڈو دیتا تھا, ایک سموسا دیتا تھا کہ پنڈت جی یہ کھا لو تو 2 روپے دوں گا. تو پنڈت جی وہ بھی کھا لیتے تھے, پھر 2 روپے لے لیتے تھے. یوں لوگ کھلاتے رہتے تھے. باپ بیٹا دونوں روبے, یہ پرانا لفظ ہے ہندوؤں کا, روبے. دعوت میں گئے باپ بیٹا دونوں, اور دونوں نے اتنا کھایا کہ سر یوں ہو گیا, اب سر نیچے آتا ہی نہیں, اوور لوڈ ہو گیا. تو جب واپس چلے تو پتا جی آگے جا رہے تھے اور بیٹا پیچھے چل رہا تھا. تو بیٹے نے کہا پتا جی راستہ نظر نہیں آ رہا, یعنی سر نیچے ہو تو راستہ نظر آئے. تو پتا جی کہنے لگے میری چوٹی کے ورے آ جا, یعنی میری چوٹی دکھ رہی, اس کو دیکھ کر کے آ جا میرے پیچھے. تو اتنا کھاتے تھے, پیٹ تن گیا, مگر جی نہیں بھرتا. پیسہ لینا ہے, روپیہ 2 روپے 10 روپے لینے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب آپ کو کھاتے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگے کہ پیٹ کی کھال تن رہی ہے, کھانا بند کرو. اور جی چاہتا ہے کھانے کو, جی کو تھپڑ مارو, منواؤ. جی نے بھی مان لیا, ورنہ تو یہ پیٹ بھر کر کے پھٹ جائے گا اور تمہارا جی نہیں بھرے گا. جی اور ہے اور پیٹ اور ہے. اس لیے جی کو پیٹ کے تابع بناؤ. تو میں کہہ رہا تھا کہ روٹی سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے, پیٹ تو اللہ بھرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب پیٹ بھرے, ایک قصہ یاد آیا. کبھی میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک ہندو پنڈت پیدا ہوا تھا, دیانند سرسوتی. آدیا سماج اس کا پنتھ ہے, اور وہ مورتیوں کو نہیں پوجتے, اور وہ مسلمانوں پر بھی اعتراض کرتے تھے اور ہندوؤں پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ تم پتھر کی مورتیاں پوجتے ہو. اور وہ مسلمانوں کو چیلنج پھینکتا تھا کہ آؤ, مسلمان بھی مشرک ہیں, کعبہ مکہ میں پتھروں کا ایک گھر ہے, اس کو پوجتے ہیں یہاں سے, تو ہندوؤں میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کوئی کرے تو مولوی قاسم آئیں گے تو میں مناظرہ کروں گا. یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب, تو وہ آئیں گے تو ان سے مناظرہ کروں گا اور کسی سے نہیں. اس زمانے میں حضرت بیمار تھے, مرض موت میں تھے, آخری بیماری تھی, کئی دنوں تک بیماری چلی تھی, پھر کمزور ہو گئے تھے. تو روڑکی کے سب مسلمان ایک وفد آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ بکواس کرتا ہے, روز تقریر کرتا ہے, چیلنج پھینکتا ہے, اور کوئی اس سے بات کرنے تیار ہو تو بات کرنے کے نہیں کرتا ہے, کہ مولوی قاسم آئیں گے تو میں بات کروں گا, دوسرے سے نہیں کروں گا, تو آپ تشریف لے چلیں. حالانکہ حضرت بیماری میں کمزور ہو گئے تھے, اور اس زمانے میں بسیں بھی کچھ نہیں تھی, گھوڑے گدھوں پر چلا کرتے تھے. تو حضرت دیوبند سے روڑکی تک پیدل تشریف لے گئے ہیں اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ. تو وہ چھاونی میں ٹھہرا ہوا تھا, ہندوؤں کا علاقہ ہے. حضرت مسلمانوں کے محلے میں جا کر ٹھہرے,
اب آپس میں بات کرنے کے لیے، شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے حضرت نے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ شاگردوں میں سے حضرت شیخ الہند نئے فارغ ہوئے تھے، اور حضرت مولانا احمد حسن امرو بھی نئے فارغ ہوئے تھے، یہ دونوں گئے۔ تو ان میزبانوں نے کہا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، پنڈت جی بھوجن کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ وہیں دسترخوان بچھا بڑا سارا، اور کھانے آنے شروع آئے، لڈو آ رہے ہیں، پوڑی آ رہی ہے، پکوڑی آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اتنی چیزیں آئی کہ ان دونوں نے سمجھا کہ یہاں کم سے کم 15 آدمی اس دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ اتنا کھانا آیا۔ جب کھانا لگ گیا تو پنڈت جی آئے اور آ کر بیٹھے، اور سارا کھانا وہ اکیلا کھا گیا۔ ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے سارا کھانا اکیلا کھا گیا۔ حیرت ہوئی کہ اتنا کھانا ایک بندہ کھا گیا۔ خیر، انہوں نے مناظرے کی باتیں کی، شرائط جو کچھ طے کرنے تھے وہ طے کیے، پھر یہ واپس آئے۔ جب حضرت نانوتوی سے آ کر کہے تو بتلایا کہ ہم نے یہ شرائط مناظرہ طے کیے ہیں۔ تو انہوں نے، ان دو طالب علموں نے کہا کہ حضرت ہمارے سامنے پنڈت جی نے اتنا کھایا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ اگر پنڈت جی نے یہ کہا کہ لاؤ اپنے حضرت کو کھانے میں مناظرہ کریں گے تو آپ تو ہار جائیں گے۔ آپ تو 1 چپاتی 1.5 چپاتی کھاتے ہیں، اور اس نے تو اتنا کھایا، تو آپ تو ہار جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم کیوں ہاریں گے؟ اگر وہ ایسا کہے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ کہے گا آؤ کھانے میں مناظرہ کرو تو ہم اس کا جواب دیں گے، ہاریں گے کیوں؟ تو اس طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہوگا، ہم پنڈت جی سے پوچھیں گے کہ بتا انسان کا کمال جانور بننا ہے یا فرشتہ بننا ہے؟ وہ کہہ نہیں سکتا کہ انسان کا کمال جانور بننا ہے، یہ نہیں کہے گا وہ، لیکن مان لو کہ اگر وہ ایسا کہے تو ہم کہیں گے جب انسان کا کمال جانور بننا ہے تو کر مناظرہ ہاتھی سے، کر مناظرہ ہرنوں سے، کر مناظرہ گینڈے سے، یہ بڑے بڑے جانور ہیں، کر مناظرہ ان سے۔ تو پنڈت جی یہ کہے گا ہی نہیں کہ انسان کا کمال جانور بننا ہے، وہ مانتا ہے چونکہ وہ مذہب کا بانی ہے، ستیارس پرکاش اس کی کتاب ہے، آریہ سماج کا بانی ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ انسان کا کمال فرشتہ بننا ہے، تو ہم کہیں گے کہ فرشتے نہیں کھاتے، لہذا آ کر مناظرہ نہ کھانے میں۔ تو طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت نہ کھانے میں مناظرہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ایک کمرے میں مجھے بند کر دو اور چابی ان کے آدمیوں کو دے دو، اور ایک کمرے میں پنڈت جی کو بند کر دو اور چابی ہمارے آدمیوں کو دے دو، اور 1 مہینے کے بعد دونوں کمرے کھولو، جو حق ہے وہ زندہ ہوگا، باطل مر چکا ہوگا۔ تو طالب علموں نے کہا کہ حضرت 1 مہینے تک تو کھائے پیے بغیر آپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ میں 3 مہینے کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ تو حضرت نے فرمایا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ کی کتاب ہے اکابر کا رمضان، اسے پڑھو، اس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ بڑے حضرت رائے پوری مولانا عبدالشاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں سحری میں 1 فنجان، پیالی نہیں، وہ جو عرب سے لاتے ہیں زمزم پلانے کے لیے فنجان، 1 فنجان سادہ چائے، سلیمانی چائے، اور 1 انڈا ابلا ہوا، بس اتنا لیتے تھے پورا رمضان۔ سحری میں، افطار میں کچھ نہیں لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں 100 وصال کی ممانعت آئی ہے،
کہ 2 روزے ملا کر ایک ساتھ مت رکھو، اس لیے میں سحری میں اتنا لے لیتا ہوں تاکہ 2 روزے الگ ہو جائیں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی 1 فنجان چائے اور 1 انڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس لیے لیتا ہوں تاکہ حدیث پر کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو ایسے بندے ہیں، بس 1 مہینے 2 مہینے کھانا پانی کے بغیر رہنا، 100 میں وصال رکھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بندہ 40 دن میں 1 لقمہ کھاتا ہے، پھر بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں 40 دن میں 1 گھونٹ پانی سے بھی کام چل سکتا ہے، یہ کوئی حیرت ناک نہیں۔ لیکن جس کو جول بقر ہے، بھینس جیسی گائے جیسی بھوک لگتی ہے، اس کا کام تھوڑی چلے گا۔ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کھانا پانی پیٹ نہیں بھرتے، اللہ پیٹ بھرتے ہیں۔ چاہیں تو تھوڑے میں بھر دیں، چاہیں تو بہت سے میں بھی نہ بھریں۔ ایک بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں استسقا، اس بیماری میں پیو 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 پیٹ پھٹ جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی، شراب ہوگا ہی نہیں۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں جھوندر، جھوندر کی بیماری عربی میں کہتے ہیں استسقا۔ بہرحال ہر چیز کے اسباب ہیں، کچھ کے اسباب ہیں ظاہری اور کچھ کے اسباب ہیں خفی۔ جہاں اسباب ظاہری ہوں وہاں نسبت جائز ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا لائے اس لیے بچہ اچھا ہو گیا، نسبت جائز ہے۔ اور جہاں اسباب خفی ہیں وہاں نسبت جائز نہیں ہے، اس سے شرک پیدا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے دعا ماری اس لیے لونڈا ہوا، ایسی نسبت جائز ہی نہیں ہے، ورنہ پھر وہ بزرگ خدا بنیں گے۔ آہستہ آہستہ جب ان کی دعا سے لونڈا ملے گا تو وہ خدا بنیں گے، اس لیے وہ نسبت شرک کا دروازہ، اس لیے نسبت جائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر ان کے بھی اسباب ہیں۔ ہر ایک دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کے اسباب ہیں۔ اگر سبب ظاہری ہے تو یہ قدرت کی نشانی نہیں۔ ہم روز کھاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، یہ قدرت کی نشانی، اس کو کسی نص میں حدیث میں نہیں کہا گیا۔ اور ایک ایسا بات ہے جس کا سبب خفی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ تو ایسی جگہ پر شریعت کی زبان میں اس کو آیت کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ سبب تو کوئی وجہ تو، سبب اور مسبب میں تعلق تو کوئی جانتا نہیں سمجھتا نہیں ہے، تو اب اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرے گا۔ دیکھو میں اس کی مثال دوں، ایک مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، ہم ان پڑھ امت ہے۔ دیکھو احکام میجورٹی پر لگتے ہیں، امت محمدیہ کی میجورٹی ان پڑھ ہے، تو فرمایا نحن امت امیہ، ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب جانے، لہذا رمضان شروع کرو رمضان کا چاند دیکھ کر، اور رمضان ختم کرو شوال کا چاند دیکھ کر۔ یہ حدیث مالک رکھی ہے۔ کیوں؟ آج دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے۔ امریکہ والے تو کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے قلابے جانتے ہیں، آسمان زمین کے ہم قلابے ملا سکتے ہیں۔ برطانیہ والے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب حساب کا کیوں نہیں اعتبار کیا جائے رمضان اور عیدین میں۔ کتنے مسلمان ہیں، امت مسلمہ کے کتنے افراد ہیں جو یہ حساب جانتے ہیں، اور آج تو مواصلات کے ذریعے پہنچ گئے۔ 1400 سال تک ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانے کی کیا شکلیں تھی؟ کوئی شکل نہیں تھی۔ پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، کہاں سے کہاں رہتے ہیں۔ اب تو دریا کے نیچے بھی رہیں گے۔ تھوڑے زمانہ دیکھو، ہمارے بال سفید ہونے دو، دریا کے نیچے بھی گھر بنیں گے۔ جنگلوں ہی میں، پہاڑوں ہی میں رہتے تھے، اب دریا کے نیچے بھی رہیں گے۔ اب وہاں تک
بات پہنچانے کے ذرائع 1400 سال تک کہاں تھے؟ لہذا ایک آدمی نے کمرے میں بیٹھ کر کاپی میں حساب لگایا کہ آج بھی پرسوں چاند ہوگا. تو نے حساب لگایا، تو نے سمجھ میں آیا، اللہ جانے صحیح سمجھ میں آیا، غلط سمجھ میں آیا، ساری دنیا میں بات کہاں سے پہنچائے گا؟ اس لیے سادہ طریقہ، آنکھ سے دیکھو اور رمضان شروع کرو، آنکھ سے دیکھو اور رمضان ختم کرو. حساب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. عبادتیں دو قسم کی ہیں. ایک وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. صبح صادق ہوئی فجر پڑھو، سورج کا اوپر کا کنارہ نکلا نماز بند، سورج ڈھلا ظہر پڑھو، ایک مثل ہو گیا سورج عصر کا وقت ہو گیا. یہ سورج کے ساتھ متعلق ہیں. اور کچھ عبادتیں ہیں، حج، رمضان، عیدین، ان کو چاند سے متعلق کیا، ان کو سورج سے متعلق کیا، ان سے چاند سے متعلق کیا. کیوں؟ کچھ عبادتوں کو سیزن وار گھمانا ہے. اگر سورج سے متعلق کر دیں گے تو حج ہمیشہ ایک وقت میں آئے گا. اگر گرمی ہے تو سب حج کے لیے پریشان ہو جائیں گے. سردی ہے تو مزے آئیں گے. یہاں کی سردی نہیں، وہاں کی سردی ہلکی ہوتی. یہ حال رمضان کا ہے. اگر گرمیوں میں آ گیا تو انڈیا والے پریشان ہو جائیں گے، ساؤتھ افریقہ والے مزے میں رہیں گے. اور ونٹر میں آ گیا، رمضان طے ہو گیا تو وہ مزے میں رہیں گے، ہم پریشان ہوں گے. تو اس لیے ان کو سیزنوں میں گھمانا ہے. تو جو عبادتیں سیزنوں میں گھمانی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے متعلق کیا ہے. اور چاند کے بھی حساب سے متعلق نہیں کیا ہے، بلکہ آنکھ سے دیکھو. دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہو آنکھ سے دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے، یا گن کر فیصلہ کرے. یہ پیر صاحب تھے، وہ مرنے لگے. لونڈا ان کا بیوقوف تھا. اس نے ابا سے کہا کہ ابا آپ تو جہنم رسید ہو رہے ہیں، جہنم رسید ہو رہے ہیں، پیچھے میرا کیا ہوگا؟ تو ابا نے کہا کہ دیکھ بیٹے، مرید جو ہیں یہ تاریخ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. لہذا تو ایسا کرنا کہ جب مہینے کا پہلا چاند نظر آئے تو گھر میں ایک کٹورا رکھ لینا اور روزانہ اس میں ایک مینگنی ڈال دینا. اور جب کوئی تاریخ پوچھنے کے لیے آئے تو مینگنیاں گن کے بتا دینا کہ اتنی تاریخیں ہیں آج. اور اس کو 1 سے 29 تک سکھلا دیا. آگے تو گنتی جانتا بھی نہیں تھا، سکھلا دیا، بتا دیجیے. اور مسئلہ پوچھنے کوئی آئے تو کہہ دینا کہ بھئی یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، دارالفتہ سے پوچھو. میں چھوٹا مفتی ہوں، بڑے مفتی سے پوچھو. یوں کر کے ٹلا دیجیے. خیر باپ مر گیا، بیٹے نے کاروبار شروع کیا. دیکھو میرے بھائی، ایک بات میری سمجھو، دنیا میں اسلام صوفیہ اور بیعت و ارشاد کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور دنیا میں گمراہیاں بھی اسی تصوف کے راستے سے گمراہیاں بھی پھیلی ہیں. جب تک پیر صاحب شریعت کے پکے جاننے والے ہیں تو ہدایت پھیلتی ہے، اسلام پھیلتا ہے. اور پیر صاحب بدھو بن گئے تو اب اولاد پیر صاحب اپنی پیر صاحب کے مریدوں کو اولاد لے ڈوبتی ہے. میری مثال لو، ہماری قوم 7ویں صدی میں مسلمان ہوئی ہے. پیر کبیر الدین ایک باہر سے آئے ہوئے حضرت تھے، ان کے ہاتھ پر ہم مسلمان ہوئے تھے. اور ہمارے ان پیر صاحب کا احمد آباد کے قریب میں میسانہ ہے، میسانے کے قریب میں کلول ہے، قریب کے کلولہ کے قریب میں ایک بستی ہے پیرانہ، وہاں ان کی خبر ہے. ہماری پوری مومن قوم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی. پھر وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے.
پھر ان کے بعد اولاد در اولاد جاہل اولاد آنے لگی، تو ان اولاد نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، شیعہ بنا کر رکھ دیا۔ کتنی نسلیں آئی، اللہ جانے کتنی آئی، ہماری پوری قوم شیعہ بن چکی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد بھی تعزیہ بھی کرتے تھے، علم بھی نکالتے تھے، سارے کام وہی کرتے تھے۔ پھر ان کی 10ویں پشت میں حضرت پیر مشائخ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ پکے آدمی تھے اور انہوں نے 13 فصلیں لکھی ہیں اور اس میں تمام صحیح مسائل لکھے ہیں، اور ان کو سمجھایا ہے کہ تم شیعہ نہیں ہو، تم سنی ہو، اور پھر ان کو شیعہ سنی کا فرق سمجھایا، 13 فصلیں لکھی ہیں۔ یہ پیر مشائخ رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار احمد آباد میں ہے، اور بڑا مزار بڑا روضہ بنا ہوا ہے پیر مشائخ۔ یہ پیر مشائخ رحمت اللہ علیہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، تو انہوں نے قوم کو، ہماری قوم کو کچھ سنبھالا، لیکن ان کے بعد پھر ان کی اولاد ناہنجار آئی۔ آج ان کی اولاد، میرے خیال سے ہم پیر مشائخ کی 30ویں پشت میں ہیں۔ پالنپور میں بھی ان کی اولاد پیر بنی ہوئی ہے، محسد پور میں بھی بنی ہوئی ہے، پیرانہ بھی بنی ہوئی ہے، احمد آباد میں بنی ہوئی، دھولکا میں بنی ہوئی ہے، یہ سب ان کی اولاد ہے۔ اور آدھی قوم آج بھی شیعہ ہے، وہ سمجھنے نہیں دیتے۔ یہ تو اللہ نے ایک بندہ بھیجا جو دہلی میں مدرسہ عبدالرب میں پڑھا، مولانا نذیر احمد صاحب، اور وہ استاد جو ان کے استاد مولانا عبدالعلی صاحب تھے، وہ حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے، ان سے پڑھ کر آئے اور انہوں نے ہماری قوم پر محنت کی، اور آدھی قوم یعنی 700 گاؤں ہیں ہمارے، ان 700 گاؤں میں سے آدھے گاؤں اصلاح پر آئے اور ہم سمجھے کہ اہل سنت ہے۔ اور میں تو ایک جنگل کا رہنے والا ہوں، جہاں بجلی بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی، کھیت میں گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ سکھلا دیے، ورنہ ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ علم آئے۔ بہرحال یہی پیر آج پوری قوم کو سمجھنے نہیں دیتے۔ 700 گاؤں میں سے آدھے گاؤں ایسے ہیں کہ اب بھی وہ شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، رضا خانی ہیں۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ یہ جو پیری مریدی ہے، اسی سے دنیا میں اصلاح پھیلی ہے۔ ایک قصہ ہے، اس کو صحیح مت سمجھنا، ایک قصہ ہے کہ ہماری قوم کیسے مسلمان ہوئی۔ یہ قصہ ہے، ہر قصے کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے۔ پوری قوم مختلف ہندو قومیں مختلف جا رہے تھے جمنا پر، گنگا پر، تو اجمیر سے گزرے، ہزاروں آدمی، تو حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ اس سے ملنے گئے، ان قوم سے۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، ہر قصے کہانی کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ ملنے گئے، دعوت دینے، اسلام کی دعوت دینے، سب ہندو تھے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم یاترا کرنے جا رہے ہیں گنگا جمنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں میں یاترا یہاں کرا دوں تو میں جو کہوں گا وہ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مانیں گے۔ تو حضرت نے چادریں منگوائی اور ایک بڑا علاقہ چادروں کے اندر گھیر لیے، جیسے اعتکاف میں گھیر لیتے ہیں ایسا گھیر لیا۔ پھر حضرت نے اندر جا کر کچھ دعا فرمائی، اس باہر نکلے اور فرمایا کہ جاؤ اندر۔ تو اندر گئے لوگ، جو بہت سے لوگ کئی مرتبہ یاترا کر چکے تھے، وہ گئے تو وہی گنگا جمنا بہ رہی ہے وہاں، اور وہ ساری علامتیں وہاں پائی جا رہی۔ جب سب دیکھ چکے جمنا گنگا کو، تو پردے اٹھا دیے گئے، تو یہ میدان ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت پھر سب نے کہا کہ پھر اب آپ جو کہیں وہ ہم مانیں گے۔
تو حضرت نے اسلام پیش کیا کہ مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہندو جنوئی یہاں دھاگا باندھتا ہے، اب یہ دھاگا اتر گئے تو کہتے ہیں کہ وہ جو جنوئی اتری تھی وہ 7 من ہوئی تھی، 7 من جنوئی، اتنے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن ان نو مسلموں کو سنبھالے گا کون؟ علماء سنبھالیں گے۔ تبلیغ والے تو ایک آدمی کو ذہن بنا کر مسجد میں لے آئیں گے، لیکن اب اس کو تحیات کون سکھائے گا؟ امام صاحب سکھائیں گے۔ امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اسے تحیات سکھاؤ، پوری نماز سکھاؤ۔ تبلیغ والے تو ذہن بنا کر لے آئے مسجد میں، اب سنبھالو تم۔ اچھا، علماء کب سنبھالیں گے؟ جب بادشاہ ان کا پیٹ بھریں گے۔ پیٹ نہیں بھریں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ مگر جتنے بادشاہ ہندوستان میں آئے، بھائی بھائی لڑتے رہے، باپ بیٹا لڑتے رہے، چچا بھتیجا لڑتے رہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری بادشاہ مغل بادشاہ تک ہندوستان میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ علماء اپنی جگہ پر ہوت بیٹھتے تھے، طلبہ 5-7 آئے، یہی 5-7 طلبہ استاد کے کھیت میں ہل بھی چلاتے تھے، بوتے بھی تھے، جو آتا تھا کھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، مدرسہ کوئی نہیں تھا۔ یہ تو سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، چندے کا مدرسہ ہے۔ اس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ چندے سے بھی کروڑوں کا بجٹ پورا ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ 33 کروڑ ہے۔ اس سال جو بجٹ ہم نے منظور کیا ہے وہ 33 کروڑ ہے۔ اللہ پورا کرتے ہیں، تو چندے سے بھی اتنا بڑا بجٹ پورا ہو سکتا ہے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بزرگوں کے ذہنوں میں ڈالی تو آج انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں دین کی مدارس کی باغ و بہار ہے۔ اور دوسری طرف چلے جاؤ، یہ اسپین ہے، یہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہاں جاؤ اسلام کا کیا حال ہے۔ یہ ازبکستان، قزاقستان، یہ بخارا اور تاشقند کا علاقہ جہاں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے، آج وہاں جاؤ لوگ سلام کا جواب دینا بھی نہیں جانتے تھے۔ اسلام ختم ہو گیا، کیوں؟ مدرسے ختم ہو گئے تو اسلام ختم ہو گیا۔ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ایک ملک ہے، یہاں اسلام باقی رہا، کیوں؟ مدرسے باقی رہے۔ مدرسے کیسے باقی رہے، مدرسے کیسے قائم کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ چندے پیسہ اکٹھا کرو اور کام چلاؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مغل بادشاہوں نے علماء کی طرف توجہ نہیں کی۔ علماء بیچارے اپنے گھر بیٹھ کر جس طرح سے 5-7 طالب علم رکھتے تھے، اور استاد کے کھیت میں وہی طالب علم ہل چلاتے تھے، بوتے تھے، جو آتا تھا سب استاد اور طالب علم کھاتے تھے۔ اس لیے بادشاہوں نے علماء کی طرف توجہ نہیں کی، علماء نے ان 9 مسلموں کو نہیں سنبھالا، اور 9 مسلموں کو بزرگوں نے 9 مسلم بنایا، اور جب ان کو سنبھالا نہیں تو وہ کہاں سے اسلام کو جانیں گے۔ تو ہماری جو قوم ہے اب مختلف تھے، تو اب ان کا کیا نام؟ حضرت کے معجزہ کرامت دکھانے پر مسلمان ہو گئے، نام ان کا کیا؟ تو ان کا نام پڑا مومن، ایمان لانے والے۔ یہ لفظ بگڑ کر کے مومن بن گئے۔ ایسے الفاظ بدلتے ہیں۔ گجرات میں بھڑبوت ہے، یہ بھڑبوت اصل میں ہے بہار نبوت، اور بہار نبوت بدے ہوا صحابہ آئے ہیں، وہ بدلتے بدلتے بھڑبوت ہو گئے۔ ترکیسر، یہ اصل میں ترک سر، وہ ترکوں نے فتح کیا تھا، تو اب وہ ترک سر لفظ بدلتے بدلتے تڑکیشور ہو گیا۔ تو لفظ ایسے بدلتے ہیں۔ دیوبند، یہ اصل میں تھا دیوی بند، بند کے معنی ہے گھنا جنگل، اور دیوی، کالی دیوی آج بھی وہاں ہے، اور ہر سال ان کا میلہ لگتا ہے۔ تو کالی دیوی، وہ کالی دیوی ہے، اور یہ جنگل، وہاں آبادی کوئی نہیں تھی، پورا جنگل تھا، تو دیوی بند، کالی دیوی کا جنگل۔ پھر دیوی، اس میں سے یا جو ہے حذف ہوئی، اور بند کے آخر میں دال بن کر کے لگ جائے گی،
تو ہو گیا دیوبند. دیوی میں آخر میں یا ہے، وہ یہاں سے اڑی، اور بند دے نون اس کے آخر میں جا کر کے دال بن کر کے لگ گئی، یہاں سے اڑ کر وہاں لگ گئی، تو اب ہو گیا دیوبند، ورنہ اصل لفظ ہے دیوی بند. تو یہ نام ہوتے ہیں، یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اصل نام تھا مومن، یعنی پوری قوم ایمان لانے والی. وہ لفظ بگڑ کر کے اب ہو گیا مومن، میم پر زبر آ گیا، اب ہم مومن کہلاتے ہیں. پھر وہ بھی لفظ بدل کر کے بامبے میں چیلیا ہو گیا، اس لیے کہ وہ گجراتی میں چے بہت بولتے ہیں، چمسو چمسو، تو چے بہت بولتے ہیں، اس لیے چیلیے ہو گئے. میرے بھائیوں میں سمجھا رہا تھا کہ یہ پیری مریدی یہی دنیا میں اصلاح کا ذریعہ ہے. اگر خواجہ معین الدین چشتی یہ کرامت اپنی نہ دکھاتے تو ہم کہاں سے مسلمان ہوتے؟ اور یہی بزرگی اور یہی بیعت و ارشاد گمراہی کا بھی ذریعہ ہے. پیر صاحب جب تک اچھے ہیں ہدایت پھیلے گی، اور اولاد در اولاد جب ظاہر ہو جائیں گے تو پھر گمراہیاں پھیلیں گی. اب تو یہ پیر مریدین کمائی کا ذریعہ بن جائیں گے، ان کو پھانسے رکھنا ہے، قبضے میں رکھنا ہے. جو کچھ وہ کریں کرنے دو، ہمارا مکھیانہ دیں دو. مکھیانہ یعنی سالانہ جو ہمارا مقررہ ہے وہ دو. اور وہ گاؤں میں ایک مکھی صاحب ہوتے تھے، وہ سب سے وصول کر کے پیر صاحب کو پہنچاتے تھے. ہمارے گاؤں میں میرا خاندان مکھیانہ تھا، مکھی تھا، وہ سب وصول کر کے پیر صاحب کو پہنچایا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں. اس لیے میرے بھائیوں، اس بیعت و ارشاد کو بہت زیادہ نہیں بڑھانے کا، اور پختہ علم والا جو ہے وہی بیعت کرے، دوسرا نہ کرے بیعت. جس کے پاس شریعت کا پختہ علم نہیں ہے، اگر وہ بیعت کرے گا گمراہ کرے گا لوگوں کو. پتہ نہیں میں کہاں سے بات کہتا کہاں سے کہاں چلا گیا. رمضان میں عصر کے بعد کی تقریر میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، کوئی سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے. تو میں کہہ رہا، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ جواب دیا. پھر قریب زمانے میں حضور نے کسوف کی نماز پڑھائی. کسوف کی نماز کے بعد میں ایک چھوٹی سی تقریر کی. اس تقریر میں اس غلط فہمی کو دور کیا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے اور جینے پر نہیں گہناتے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ چاہو. اس حدیث میں عذاب قبر کا ذکر آیا ہے. وہاں شارحین یہ لکھتے ہیں کہ اس سورج گہن اور عذاب قبر دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ جو اس میں سورج گہن اور صاحبزادے کا انتقال، اس میں تو مناسبت ہے، لیکن سورج گہن اور عذاب قبر میں کیا مناسبت ہے؟ تو شارحین نے لکھا ہے کہ مناسبت یہ ہے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ حضور کا حرم یعنی فیملی، اور حضور کے حرم فیملی میں جو سب سے چہیتی بیوی ہے حضرت عائشہ، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. تابدی کے رانچے رسد دوسرے مسلمانوں کو کہاں پتہ ہوگا. تو اس لیے چونکہ ابھی تازہ واقعہ پیش آیا ہے، سوال جواب، تو حضور نے عذاب قبر کا ذکر کیا صلاۃ کسوف کے بعد، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں عذاب ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو الہاکم التکاثر ہے، اس صورت کے اندر دونوں عذابوں کا ذکر ہے. ایک عذاب قبر کا ذکر ہے، پھر آخرت کے عذاب کا ذکر ہے. دنیا کا جو عذاب ہے وہ بھی نمونے کا ہے، اور میدان حشر کا جو عذاب ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. بس یہ دو کا ذکر ہے، عذاب قبر کا اور جہنم کے عذاب کا. اور جب کوئی چیز داغ گہرا پڑ جائے تو اس کو بہت رگڑنا پڑتا ہے. یا رگڑو نا تو فوراً پانی ڈالو چائے کے داغ پر، لیمو ڈال دو،
اور اب تو آپ کے یہاں بہت سی چیزیں نکلی ہیں، پیپر بھی نکلا ہے، ایسا لیکوڈ بھی نکلا ہے کہ اسے ڈالو رگڑو، اب 30 سیکنڈ کے اندر رزلٹ آ جائے گا، داغ نکل جائے گا۔ بہرحال یہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رگڑنا ضروری نہیں ہے، اور جو چیز آسانی سے دور ہو جاتی ہے اس دور کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اس کا رنگ اور اثر رہ جائے تو اس کا زائل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بچے کے نیچے کپڑا ہے، بچہ نے پیشاب کیا، پخانہ کیا، تو چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کے پخانے میں کلر ہوتا ہے، کپڑے میں کلر آتا ہے۔ پرانے زمانے میں کہاں صابن تھے؟ اب یہ کپڑا بچے نے پخانہ کیا ہے، اس کو 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ نچوڑو، اس میں رنگ رہ جائے پاک ہو گیا، رنگ نکالنا ضروری نہیں۔ ہاں بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے تو وہ تو نکالنی ضروری ہے، لیکن جو رنگ رہ گیا اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھو کر 3 مرتبہ نچوڑ دو تو کپڑا پاک ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا ماشاءاللہ آپ زندہ ہیں، ماشاءاللہ، ہم تو سمجھے کہ آپ سو گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔